حدیث ہے وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں نماز پڑھاتے، فیقرأ فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب وسورتین، تو آپ علیہ السلام ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں کے اندر فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور صورتیں بھی ملایا کرتے تھے۔ وَيُسْمِعُونَ الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور ہم کبھی کبھار آپ علیہ السلام سے آیت سنا کرتے تھے جو آپ پڑھ رہے ہوتے تھے۔ وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ، اور آپ علیہ السلام پہلی رکعت کو لمبا کیا کرتے تھے۔ وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، دوسری دو رکعتیں جو تھیں، آخری دو رکعتیں جو ہوا کرتی تھیں، اس میں آپ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب، سورۃ فاتحہ کو پڑھا کرتے تھے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حوالے سے ہماری احادیث چل رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی نماز کا ہر ایک پہلو صحابہ سے ہمیں ملتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ نے علیحدہ سے کوئی چیزیں نہیں بتائیں، بس ایک مختصر سا حکم دے دیا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، اور ہم کس طرح دیکھتے ہیں جیسے صحابہ بیان کرتے ہیں۔ اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہاں مصلی پر دیکھیں، اگر ایسا ہو تو پھر کسی امام کی تو ضرورت نہیں کہ وہ آپ کے ہوتے کھڑا ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو بیان کردہ نماز ہے اس کو دیکھیں، سمجھیں، اس تک پہنچیں اور اس کے مطابق اپنی نماز ادا کریں، تاکہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ قبولیت کا درجہ پائیں۔ اس قبولیت کا درجہ پائیں گی کب؟ جب سنت کے مطابق ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ظہر اور عصر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حد، اس کی حد بتائی جا رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھا کرتے تھے۔ پہلی دو رکعتیں آپ کی لمبی ہوتی تھی، لمبی اس لیے بھی، اور پہلی رکعت دوسری سے بھی تھوڑی لمبی ہو جاتی تھی۔ اس میں محدثین نے یہ اختلاف کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دو رکعتیں برابر تھیں اور دوسری دو رکعتیں برابر تھیں۔ اگلی حدیث میں بھی یہ ترتیب آئے گی کہ جو ظہر کی دو رکعتیں تھیں اس سے چھوٹی ظہر کی دوسری دو رکعتیں، اور جتنی ظہر کی دو رکعتیں ہیں دوسری، اتنی عصر کی پہلی دو رکعتیں ہیں، اور پھر عصر کی دوسری جو رکعتیں ہیں وہ اس سے بھی چھوٹی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں کہ آپ علیہ السلام نے ظہر کی پہلی رکعت اور دوسری رکعت اتنی مقدار میں پڑھی جیسا کہ سورۃ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کی۔ تو یہ دونوں احادیث ملتی ہیں، نماز لمبی بھی، نماز مختصر بھی۔ اور اسی طرح جو ایک اختلاف اس میں آتا ہے یا تعارض اس میں آتا ہے وہ یہ کہ پھر پہلی رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سے لمبی کیسے ہوا کرتی تھی۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی رکعت آپ علیہ السلام کی دوسری سے تھوڑی سی معمولی سی اس لیے بڑی ہو جاتی تھی کہ آپ علیہ السلام دعائے استفتاح پڑھا کرتے تھے۔ اب دعائے استفتاح جو ہے یہ دوسری رکعت میں نہیں، پہلی دونوں رکعتیں اگر برابر تلاوت کی جائیں تو دعائے استفتاح کی وجہ سے پہلی رکعت تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ترتیب آپ علیہ السلام کی نماز کی ہوتی تھی۔ دوسرا مسئلہ اس میں ہے کہ آپ علیہ السلام سورۃ فاتحہ کے ساتھ ساتھ دوسری صورت بھی ملایا کرتے تھے، وہ صورت ہو یا وہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ہو، جس طرح انسان کو میسر ہو، آسانی ہو، وہ اس کو پڑھے۔ پہلی دو رکعتوں میں لازمی ہے اور دوسری دو رکعتوں میں آپشنل ہے، پڑھ لے تو بہتر ہے، نہ پڑھے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ اس حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام جب نماز کروایا کرتے تھے تو احیاناً، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں وَيُسْمِعُونَ أَحْيَانًا وَيُسْمِعُونَ الْآيَةَ أَحْيَانًا، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھار آیت سنا کرتے تھے۔ اب اس سے آیت پوری بھی مراد ہے، آیت کا حصہ بھی مراد ہے، دونوں اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یعنی کہ جس طرح بندہ تلاوت کرتا ہے تو ایک لفظ دو لفظ تھوڑے سے اپنے پیچھے مقتدیوں کو سنا دے، اس طرح ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ امام کون سی تلاوت کر رہا ہے۔ اور اس کا ایک بڑا جو فائدہ یا حکمت ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی ادھر ادھر بھٹکتا نہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، وہ بھی وہی پڑھنے لگ جاتا ہے، یا اس کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے، اس کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ دوسری جو قرات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کی، اور وہ جہری نمازوں میں، سری میں اگر پڑھ بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن یہ ہے کیونکہ اس میں امام سے سننا نہیں ہے، تو یہ بھی اس میں ایک مسئلہ ہے۔ چوتھا مسئلہ اس میں ہے کہ آپ علیہ السلام دونوں رکعتیں یعنی کہ دوسری دو رکعتیں تشہد کے بعد والی جو رکعتیں تھیں اس میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، دوسری کوئی صورت آپ علیہ السلام نہیں ملایا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر دوسری دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ کوئی صورت نہ بھی ملائی جائے یا قرآن مجید کا کوئی حصہ نہ بھی ملایا جائے تو نماز جائز اور درست ہے۔
یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ باقی اس میں ائمہ کا تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، ائمہ ثلاثہ میں امام احمد، شافعی، مالک، اور اسی طرح ان کے ساتھ امام محمد رحمہ اللہ جو ہے وہ ان کی اس میں یہی ہے کہ قرات جو ہے وہ نسبتاً لمبی اور دوسری میں چھوٹی ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ اور امام یوسف رحمہ اللہ جو ہے ان کے پاس، ان کے نزدیک دونوں رکعتیں برابر ہی ہیں، مساوی ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر نماز سری ہے، یعنی کہ قرات بلند آواز نہیں کی جا رہی، اور اس طرح کوئی لفظ اگر بلند کر لیا جائے، امام کرے یا مقتدی کرے یا اکیلا ہو تو کر لے، تو اس میں پھر سجدہ سہو نہیں ہے۔ یہ بھی مسئلہ ہمارے آتا ہے کہ جی یہ نماز تو خاموشی والی تھی، اس نے آواز نکال دی، تو اس میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی مرتبہ صحابہ نے مروی کیا ہے، روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کننا نحضر قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر، کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہر اور عصر کی نماز کا اندازہ لگایا، یعنی کہ قیام کا اندازہ لگایا۔ نحضر قیاس کو بھی کہتے ہیں، اندازہ لگانے کو بھی کہتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے یعنی کہ بالضبط نہیں ہوتا کہ اتنے سیکنڈ اتنے منٹ، ایک اندازے کے تحت صحابی بیان کرتے ہیں، ابو سعید خدری ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہر اور عصر کا ہم قیام کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ فحضرنا قیامہ فی الرکعتین الاولیین من الظہر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کا اندازہ جو لگایا تھا وہ اس قدر تھا یا اس کے برابر تھا، الف لام میم تنزیل السجدہ، یعنی کہ سورۃ الف لام میم سجدہ جو جمعہ والے دن ہم پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پہلی 2 رکعتیں اس مقدار کے برابر تھیں کہ آپ نے اتنی تلاوت کی ہے۔ وفی الاخریین قدر النصف من ذلک، اور دوسری جو رکعتیں ہیں یعنی کہ ظہر کی پہلی 2 رکعتیں جو ہے اس میں الف لام میم سجدہ کے برابر تلاوت کی، اتنا اندازہ صحابی نے لگایا۔ دوسری 2 رکعتیں تھیں، اس میں پہلی 2 رکعتوں کے نصف، یعنی کہ اب سورۃ الف لام میم سجدہ 2 رکعتوں میں 1 سورت جتنا پڑھا تھا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر عصر میں پڑھتے ہی الف لام میم سجدہ تھا، یہ نہیں ہے، یہ صرف ایک حساب دیا گیا ہے کہ اتنی مقدار میں آپ کی تلاوت ہوا کرتی تھی ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور ظہر کی دوسری 2 رکعتوں میں اس کے آدھی، اس سے نصف۔ وفی الاولیین من العصر، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عصر کی پہلی 2 رکعتیں علی قدر الاخریین من الظہر، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عصر کی پہلی 2 رکعتیں ظہر کی 2 رکعتیں دوسری والی اس کے برابر ہوا کرتی تھی، یعنی کہ الف لام میم سجدہ کی آدھی مقدار کے برابر۔ والاخریین علی النصف من ذلک، عصر کی دوسری 2 رکعتیں عصر کی پہلی 2 رکعتوں سے آدھی ہوا کرتی تھی۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ظاہری طور پر یہ حدیث اور پچھلی جو حدیث ہے دونوں میں اختلاف ہے، تعارض ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ہلکی پڑھتے تھے، دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام الف لام میم سجدہ کے برابر پڑھا کرتے تھے۔ اس میں تعارض نہیں ہے، حالات کے مطابق، موسم کے مطابق، نمازیوں کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو لمبا چھوٹا کیا کرتے تھے، ایک معین مقدار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی نہ ہوا کرتی تھی، تو اس لیے ان دونوں حدیثوں میں تعارض نہیں ہے۔ اور اسی طرح دعائے استفتاح، تعوذ اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں عمل دخل رکھتی ہیں۔ اگلی حدیث ہے وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ سیدنا سلیمان بن یسار یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ، صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ قال، بیان کرتے ہیں، کان فلان یطیل الاولیین من الظہر ویخفف العصر ویقرأ فی المغرب بقصار المفصل، کہ میں نے فلاں صاحب کو ظہر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں لمبی قرات کرتے ہوئے پایا، اور نماز عصر میں تخفیف کرتے ہوئے پایا، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ، اور اسی طرح وہ مغرب کی نماز میں بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، چھوٹی صورتیں مغرب میں پڑھا کرتے تھے، وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ، اور عشاء کی نماز میں درمیانی، اوسط مفصل جس کو کہتے ہیں وہ والی پڑھا کرتے تھے، اور یہ 30ویں پارے کے دوسرے آدھے کے بعد والی صورتیں ہیں۔ وفی الصبح بطوالہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صبح کی نماز تھی وہ لمبی ہوا کرتی تھی، اس صاحب کی نماز جو صبح کی تھی وہ لمبی ہوا کرتی تھی۔ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، کہا، ما صلیت وراء احد اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا،
میں نے ایسی امامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ نماز نہیں پڑھی۔ اخرجہ النسائی باسناد صحیح، امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس کی اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ظہر، عصر، مغرب اور فجر کا اس میں ذکر آ گیا، یعنی کہ ہمیں اس میں ساری نمازوں کا ذکر مل گیا کہ آپ علیہ السلام کی نماز کس طرح ہوا کرتی تھی، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے تابعی ہیں، اور عمل اس پر جو مہر لگ رہی ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگ رہی ہے کہ یہ جو بیان کیا ہے سلیمان بن یسار رحمہ اللہ نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کے یہ بات کہی کہ یہ والی جو نماز بیان کی ہے اس صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین مشابہ ترین نماز ہے، میں نے اس سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نماز نہیں دیکھی۔ اسی طرح فجر کی نماز آپ علیہ السلام کی لمبی ہوا کرتی تھی، اس میں اختلاف بھی ہمارے ہاں کافی زیادہ شدید ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ نماز غلس میں پڑھنی ہے یا اسفر میں پڑھنی ہے، تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ ہم نماز اندھیرے میں شروع کر کے کبھی کبھار جب روشنی ہو جائے اس میں بھی ختم کر لیں، نماز تھوڑی لمبی ہو جائے، اور یہ آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق بھی عمل ہوتا ہے، اور یہ جو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے وقت ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں، ان میں بھی دونوں کے اندر جو تعارض ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فجر کی نماز ہوا کرتی تھی وہ اس طرح، اب تو ہمارے خیر روشنی ہے، جتنی بھی اندھیرے میں پڑھ لیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، لیکن آپ علیہ السلام فجر کی نماز اس وقت پڑھا کرتے تھے جب سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، جب ہم نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں، تو بہتر وہی وقت ہے جو آپ علیہ السلام سے صحابیات اور صحابہ نے بیان کیا ہے، اور خواتین بھی اس وقت نماز پڑھنے مسجد میں آیا کرتی تھیں، آج بھی آ سکتی ہیں بہرحال انتظام اس کا ہو۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی نماز ہے، مغرب میں مفصل ہے چھوٹی صورتیں، عشاء میں تھوڑی سی بڑی صورتیں، یہ طریقہ آپ علیہ السلام کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کبھی لمبی کبھی چھوٹی ہوا کرتی تھی، فکس تعین ایک ہی طرح کا نماز کا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سلیمان بن یسار رحمہ اللہ ان کی کنیت ہے، ابو ایوب تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، فقہائے سبع میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے عابد اور فقیہ ہیں، بڑے مرتبے کا عالم ہیں، بہت سی حدیث ان سے مروی ہیں۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، 107 ہجری میں 73 سال کی عمر میں انہوں نے وفات بھی۔ گویا کہ ایک بات یہ بھی سمجھ آ گئی کہ نبی علیہ السلام کی نماز تابعین نے بھی بیان کی ہے، اور وہ بھی اسی طرح بیان کی جس طرح صحابہ نے بیان کی، تو اس میں کوئی دو رائے بچتی نہیں، رہتی نہیں پیچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحابہ نے پوری نہیں بیان کی، یا صحابہ نے جو بیان کی وہ اس وقت تھی، بعد میں پھر وہ بدل گئی، ایسا بھی اس میں جو شبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔